بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، کیونکہ اس دنیا میں راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اس دنیا میں وقت، اعتبار اور عزت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ اس دنیا میں الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ بہترین دنوں کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ اس دنیا میں اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ مریض کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالی ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلا کچلا اور گندے حال میں رہتا ہو۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا، تو کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت تھی۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو سمجھ لینا کہ وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کے قانون ہیں، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزے اور تہجد گزار شخص کا درجہ پا لیتا ہے۔ ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی اور اس نے اسے اٹھا لیا، تو اللہ تعالی نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہو جاتے ہیں تو ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ نہیں ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس دنیا میں لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ پر یقین رکھو، پھر دیکھنا برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں جس شخص کا دشمن نہ ہو اور وہ سب کا دوست ہو تو اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اسی کا ہوتا ہے جو حق کی بات کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کتنی فضیلت ہے، تو اگر انہیں گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو وہ پھر بھی مسجدوں میں آئیں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
इस दुनिया में जो घर के अखराजात और गुर्बत के खौफ से शादी ना करे वो हम में से नहीं है। अपने बाप से मुंह ना फेरो, क्योंकि जिसने अपने बाप से मुंह फेरा उसने कुफ्र किया। जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया यानी तुम्हारा बाप, और दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए यानी तुम्हारी माँ। पत्थर से किसी ने कहा कि क्यों ना तुम इंसान बन जाओ, तो पत्थर ने जवाब दिया कि अभी मेरे अंदर इतनी शक्ति पैदा नहीं हुई है कि मैं इंसान बन जाऊं। ए मौला, मुझे सब्र में रखना और कभी गिरने ना देना, ना ही किसी की नज़रों में और ना ही किसी के कदमों में। सच बोलना और सुनना दोनों ही बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है वो सुकून कोई और चीज़ नहीं दे सकती। अगर हम अपनी हर मुस्कुराहट पर खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकते तो अपने आंसुओं के हर एक कतरे के लिए अपने अल्लाह को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं। इस दुनिया में लोग आपकी बातों के हजार मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत को आपका अल्लाह जानता है। इसलिए आपको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जीना है, ना कि बंदों की मर्जी के मुताबिक। अपनी गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना किया करो, क्योंकि तुम्हारा ऐसा करने से तुम अपनी मुश्किलात बढ़ा लोगे। इस दुनिया में कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है और कम सोना इबादत है। ये भी एक सच है कि इंसान को खुदा तब ही याद आता है जब वो दर्द का मारा हो। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है, वो बस आजमाता है और सब्र करने वालों को हमेशा मीठा फल देता है। इस दुनिया में जिसके पास दुआ मौजूद है उसके पास तमाम हल मौजूद हैं। अपने अंदर इतनी हिम्मत ज़रूर पैदा करो कि आप जिनके लिए आज सिर्फ मजाक थे तो कल आप उनके लिए एक मिसाल बन जाओ। जब बोल ना पाओ तो रब के आगे रो लिया करो, क्योंकि वो सब जानता है। जिंदगी कभी कभी ऐसी ठोकर मारती है कि इंसान सीधा सजदे में जा गिरता है। इस दुनिया में किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि आदाब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन वो आदाब से महरूम था। जिस्म के दो आज़ा हैं और जब ये सुन होने लगे तो समझ जाओ कि मौत करीब है। हम इस जहां में एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, तस्लीम नहीं। इस दुनिया में बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे दिल नहीं रखते। खामोश रहो, क्योंकि सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। हुजूम में तन्हाई बरकरार रखने वाला शख्स ही एक मजबूत जिंदगी का मालिक है। इस दुनिया में अच्छे तो सभी होते हैं, बस उनकी पहचान बुरे वक्त में होती है। हर किसी को अच्छा समझ लेना ही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। हम जिंदा बंदे को रोटी तो नहीं देते, पर मरे हुए के नाम पर देगे लुटा देते हैं। इस दुनिया में अच्छाई को फैलाना पड़ता है और वहीं बुराई खुद ही फैल जाती है। इंसान चांद पर पहुंच गया है, समंदर की तह तक पहुंच गया है, लेकिन अफसोस इंसान इंसानियत तक नहीं पहुंच सका। आजकल के लोग आग माचिस से नहीं बल्कि अपनी ज़बानों से लगाते हैं। दूसरों की खामियां छोड़ दो और कभी खुद को भी आईने में देखो। रिश्तों को मजबूत रखने का दरवाज़ा, जब आप गलत हो तो अपनी गलती को तस्लीम करिए, और जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करिए। इस दुनिया में दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक वो है
जो दोस्त बनकर आपको धोखा दें। मुनाफिक लोगों की पहचान, ये आपकी खुशियों में सबसे आगे और आपकी मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। अपनी इस्लाह करते रहना और ख़ुद को मुसलसल बेहतर बनाना ही असल कामयाबी होती है। अगर आप सच बोलते हैं तो फिर कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंसान ने महसूस करना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसे उन चीज़ों से मोहब्बत हो गई है जिनमें एहसास नहीं है। फासले बढ़ते हैं तो गलतफहमियां भी बढ़ जाती हैं और फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। कभी कभी अच्छा लगता है कि सब जानकर भी अनजान बनना, बिल्कुल चुप रहकर सामने वाले की चालाकियां देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। अगर तनकीद ही करना है तो नरम लहजे से करिए, क्योंकि नरम लहजे से ज़मीर जागता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। इस दुनिया में अगर इत्मीनान पैसे में होता तो सुकून कभी सजदे में ना होता। अपने दिल को तब तक टूटने दो जब तक कि ये खिल नहीं जाता। जब लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी असल औकात है। जाहिलों पर हुक्मरानी चाहते हो तो उन्हें मज़हब का गिलाफ उड़ा दो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो तुम्हें ज़िंदगी से लड़ना सिखाती है। तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते, बल्कि तुम्हें तो देने की तौफीक भी तुम्हें देने वाला देता है। जुदाई का एक लम्हा भी आशिक के नज़दीक एक साल के बराबर है। मौलाना रूमी कहते हैं, अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। सब्र ईमान की बुनियाद है, इखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की ज़बान है, आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है और दुआ मोमिन का हथियार है। मौलाना रूमी कहते हैं कि जो खूबसूरती तुम मुझ में देखते हो वो दरअसल तुम्हारा ही अक्स है। इखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी जीत नहीं सकता। माफ़ी से बढ़कर कोई अच्छा अमल नहीं होता, इसलिए तुम लोगों को माफ़ करो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए। सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा हो। ए इब्ने आदम, याद रखो कि तुझे आराम के लिए नहीं बल्कि इम्तिहान के लिए भेजा गया है। ज़मीन इंतकाल के बाद बंदे की होती है और बंदा इंतकाल के बाद ज़मीन का हो जाता है। अगर मौत के बाद अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले अपने रब की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार लो। इस दुनिया में जो तुमसे ताल्लुक़ पसंद ही ना करता हो उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करो। दुनिया के लिए यही ऐप काफ़ी है कि इसमें वफ़ा नहीं। शादीशुदा औरत पर तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का होता है और मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का होता है। इस दुनिया में इब्लीस के पास गुस्से और औरत से ज़्यादा ताकतवर कोई लश्कर नहीं। जब अपने कामों में तंगी महसूस होने लगे तो कसरत से अल्लाह से माफ़ी मांगो। खबरदार हसद से बचे रहो, क्योंकि हसद ने ही काबिल को अपने भाई हाबिल के कत्ल पर उभारा था। खुदा को धोखा देकर जन्नत नहीं खरीदी जा सकती और खुदा की अताअत के बगैर खुदा की रज़ामंदी हासिल नहीं की जा सकती। इस दुनिया में जिसने अपनी माँ के पैर चूमे गोया उसने जन्नत की चौखट का बोसा दिया। ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं, इसलिए जिस कदर मुमकिन हो दूसरों के काम आओ। वो करीब है
کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرایا ہے، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرایا ہے۔ ہماری ذات روحانیت کو اس وقت تک قبول نہیں کر سکتی جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہ کر دیں۔ اس دنیا میں دوسروں کی خدمت وہی کر پاتا ہے جس کے نزدیک اس کی اپنی ضرورت اور اپنے کام کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ جو لوگ خود فاقے سے ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیتے ہیں وہ انہیں جواب میں خاموشی دیتا ہے۔ تلاوت کلام پاک رب تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم بغیر تربیت کے انسان کو نفع نہیں دے سکتا۔ اگر انسان بے عمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ وعدہ وعید کی پابندی کی جائے کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص روحانیت میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے روزے رکھے۔ انسان میں چڑچڑاپن اور غصہ تب آتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کی سوچ آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں روحانیت تو ہم پر یہ احسان کرتی ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ جب آپ اپنی نفس سے جہاد کرتے ہیں تو آپ اس دنیا کے سب سے بڑے مجاہد ہوتے ہیں۔ انسان زندگی میں وہی پاتا ہے جو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ علم کی راہ میں کرامت بہت ناپسندیدہ شے ہے۔ جب ہم اپنی نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا قلب یا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ روحانیت کبھی پھل پھول نہیں سکتی جب تک کہ کسی بھی شخص کے دل میں حرص یا لالچ موجود ہو۔ فقیری اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کو سیکھتا ہے۔ اس دنیا میں کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا کوئی ڈر اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ انسان کی قناعت اس کے ضمیر کو روشن کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی روح کی گندگی فساد ہے۔ علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے اور عقل اچھے میں سے زیادہ اچھے کی تمیز سکھاتی ہے۔ روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا بلکہ وہ اپنے عمل سے سیکھتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والی ہر شخص سے اتنی محبت سے پیش آؤ کہ ہر انسان سمجھے تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہے۔ خواہش کیجئے کہ آپ کے دشمن بھی آپ سے بھلائی کی توقع کریں، اس طرح آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔
رب کی رحمت کو جوش میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پر آپ مہربان ہو جاؤ، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جس شخص میں عاجزی ہے، رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دے گا۔ اگر آپ روحانیت کی راہ پر چلنے کے خواہش مند ہیں تو لوگوں کی تلخ باتوں کو مسکرا کر ٹال دیں۔ اس دنیا میں جو شخص ذہنی طور پر ایماندار نہیں، وہ جسمانی طور پر بھی ایماندار نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کی اصل ابتدا سوچ ہے۔ علم دینا بہت آسان ہے، لیکن علم لینا اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ انا بہت بری چیز ہے اور یہی انسان کی تباہی کی باعث بنتی ہے۔ مومن کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں، لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم۔ یہ نیک انسانوں کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاووں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا، وہ کبھی روحانیت کی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کا پیٹ خالی ہو تو اس کی نفس کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، اور ہم میں سے سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے مخلوق خوف زدہ رہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں بہت اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے باخبر ہوں گے کہ اس بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ بے شک اس دنیا میں تمام مشکلوں کا حل سجدے میں ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا، اور صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ دو۔ اور تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ اپنی زندگیوں سے اتنا پیار نہ کرو کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور اپنی موت کو کبھی مت بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دو، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں جس سے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، لیکن یقین جانیے زندگی کے لیے بھی یہی حکم ہے جسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ رب اپنے بندے سے فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ رات کی تنہائی میں جب دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف مجھے ہی سن رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کے اندر
ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جسے ہم کبھی جان نہیں پاتے۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر مسمت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ اس دنیا میں دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتا ہے جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں کیونکہ بزدل کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا اس دنیا میں ایک منافق کا کام ہے، کیونکہ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے اور وہیں بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ چھڑائے تو اسے چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں اور تنہا رہو تو لوگ سوال کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ انسان کے گناہ ایسی لعنت ہیں جو اس کے قلب کو کالا کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ انسان کے لہجے کی تلخی اس کی بات کے اثر کو ضائع کر دیتی ہے، اور وہیں لہجے کی مٹھاس اس کی گفتگو کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہو۔